अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं बिलाल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी एंड बुक्स। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने एक हिस्टोरिकल फिक्शन का जिक्र किया था, एक ऐसी किताब का जिक्र किया था जो बैनुल अक़वामी तौर पर हिस्टोरिकल फिक्शन में एक अहम नाम समझा जाता है। तो आज मैं हिस्टोरिकल फिक्शन का ही जिक्र करूंगा और ऐसी ही किताब का जिक्र करूंगा जिसमें मशरिक़ वुस्ता के एक मुल्क के बारे में तफसीली बात की गई है। लेकिन जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हिस्टोरिकल फिक्शन जो है उसमें मुसन्नफ के पास सब कुछ होता तो है, उसने यूं बज़ाहिर महसूस होता है कि उसने एक ब्लेंड बनाना होता है और वो बनाकर कारी के सामने रख देना होता है। लेकिन हिस्टोरिकल फिक्शन इस लिहाज से मुश्किल काम भी है कि तारीख और तख़य्युल को लेकर जब मुसन्नफ चलता है तो बहुत सारी मुश्किलात उसके सामने आती हैं। और इस नावल में भी ऐसी कुछ चीजें हैं क्योंकि ये नावल भी प्योरली एक हिस्टोरिकल फिक्शन है और इसमें तारीख का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी मुसन्नफ ने अपनी इल्मी काबिलियत, तख़य्युल और महारत से इस कहानी को तारीख के नीचे दबने नहीं दिया। मैं जिस किताब का जिक्र करने जा रहा हूं उसका नाम है हब्स और इसे लिखा है हसन मंजर साहब ने। उर्दू में इससे पहले भी एक नावल जो है वो हब्स के नाम से लिखा गया है जिसे मोहम्मद अलियास साहब ने लिखा है, लेकिन इन दोनों नावलों का जो है वो मजमून, महल वकूर, वो सारी चीजें जो है बहुत डिफरेंट है। इनका जॉनरा सब कुछ जो है वो टोटली मुख्तलिफ है। तो हब्स लिखा है हसन मंजर साहब ने। हसन मंजर साहब उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी तालीम जो है मेडिकल की वो किंग एडवर्ड लाहौर से हासिल की। उसके बाद वो बैरून मुल्क से भी मेडिकल में मुख्तलिफ तालीम हासिल करते रहे और वो कुछ अरसा पहले तक प्रैक्टिस भी करते रहे थे बतौर साइकियाट्रिस्ट। तो ये किताब उनकी तहकीक, इल्म और जिंदगी के तजर्बे के साथ साथ उनकी साइकियाट्री का जो उनका तजर्बा है वो भी इस किताब में आपको नजर आता है। हसन मंजर साहब जो है उन्होंने बतौर अफसाना निगार अपने कैरियर का आगाज किया था और 1982 में उन्होंने उनका पहला मजमूआ शाया हुआ था रहाई के नाम से। उसके बाद जो है उन्होंने कई अफसानवी मजमूए लिखे और उसके बाद अफसाने के बाद उन्होंने नावल में तबाज़माई की। उनका पहला नावल जो है वो धनी बख्श के बेटे गालबन 2006 में शाया हुआ था। उसके बाद अलास्फा, वबा, एफल के नाइंसाफ जो रिसेंटली तकरीबन 2020 में शाया हुआ है और हब्स के नाम से उन्होंने नावल लिखे। हसन मंजर साहब जो हैं वो 1982 से ही उर्दू में मुसलसल लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो शरीफ आदमी है और उन्होंने किसी भी ग्रोह का हिस्सा नहीं बने, ना वो किसी कराची वाले ग्रोह का ना किसी लाहौर वाले ग्रोह का, इसलिए उनकी उस तरह पजीराई नहीं हुई या उनके काम को उस तरह जिक्र नहीं हुआ जिस तरह दीगर जो है वो मुसन्नफीन का हुआ है। हालांकि इनके काम में बहुत ज्यादा तनूअ है, मौज़ूआत के हवाले से, किरदारों के हवाले से। इसकी निस्बत वो मुसन्नफ या वो लिखने वाले जिन्होंने एक खास मौजू को, एक खास जो है ऑडियंस को टारगेट करके लिखा, उनकी भी बहुत ज्यादा उर्दू में पजीराई हुई। लेकिन हसन मंजर साहब के फिक्शन पे उस तरह बात नहीं होती या जिक्र नहीं होता। हब्स जो है वो एक ऐसी फिक्शन है जिसमें इसराइल का जिक्र किया है। उर्दू में आपको वैसे तो जो है वो नॉन फिक्शन बुक्स में बहुत सारा कुछ मिलेगा इसराइल के बारे में, यहूदियों के बारे में या ज़ायऊन के बारे में, फलस्तीन की तारीख के बारे में, लेकिन फिक्शन में इस तरह उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम है। मेरा तो नहीं ख्याल कि कहीं भी इस वसी पैमाने पे जितना कि ये एक पूरा नावल जो है वो सारी सिचुएशन पे लिखा गया है, कहीं भी उर्दू में ऐसा नावल लिखा गया। तो ये कहानी है शरून की। शरून जो है वो इसराइल का पहला वजीर दिफा और 11वां वजीर आजम था और उसके दोस्त उसे बलडोजर के नाम से जानते थे। उसकी वजह यह थी, एक तो उसका डील डोल जो था वो काफी मोटा जुस्सा था उसका, और दूसरा उसका वो किरदार जो उसने फलस्तीनियों को मिटाने के लिए अदा किया, उसकी बिना पर भी उसे जो है वो बिल्डोजर कहते हैं, क्योंकि उसने फलस्तीनियों के गांव सैकड़ों गांव और हजारों लोग जो हैं वो कत्ल किए। और कत्ल की ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तानें हैं जो इस नावल में शामिल हैं कि आपको पढ़ते हुए मतलब लर्जा तारी हो जाता है और आप सोचते हैं कि यार ये कैसा खौफनाक सूरत हाल है।
اور یہی صورتحال مطلب آج تک نہیں، فلسطین کی جو صورتحال اس ناول میں دکھائی گئی آج تک نہیں بدلی. آپ ریسنٹلی قتل کا واقعہ دیکھیں جو فلسطینی نژاد صحافی کا ہوا ہے، تو اس کے جو لاش لے جا رہے تھے، حالانکہ وہ عیسائی تھی، تو انہوں نے وہ لاش اٹھانے والوں پہ جو ظلم بربریت کی ہے وہ آپ آج کل ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. شیرون جو ہے وہ اپنی ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد یکدم اپنے آفس میں بے ہوش ہوتا ہے اور اس کی شریان پھٹ جاتی ہے، جس سے اسے فالج ہوتا ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے. یہ 2005 کا واقعہ ہے، اور 2005 سے لے کر جنوری 2014 تک جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر رہتا ہے. تو اتنی دیر جو ہے وہ کومے میں رہا، اور اس دوران جو ہے اس کے آس پاس لوگ آتے تھے اس کا پتہ لینے، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ اکیلا لیٹا رہتا تھا. اور یہ بھی کوشش کی گئی کہ اس کی وہ جائے پیدائش جو ہے وہاں اسے لے جایا جائے تاکہ وہ ماحول سے مانوس ہو اور وہ کچھ اس میں طاقت آئے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آئے. لیکن یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں گئیں، اور 2014 میں جنوری 2014 میں اس کا انتقال ہوا. تو یہ ناول جو ہے، اس ناول میں حسن منظر صاحب نے ڈیتھ بیڈ پر پڑے ایرک شیرون کے دماغ میں وہ ساری باتیں، واقعات، حادثات چلائے جس میں ساری عمر ایرک شیرون نے گزاری تھی، اور ان واقعات کو نہ صرف ایرک شیرون کی زندگی پر محدود کیا بلکہ اس کو پھیلایا اور پورے فلسطین کی حالت زار کے بارے میں تفصیلی، یہاں 1918 سے لے کر جب برطانیہ نے پہلی دفعہ فلسطین میں اسرائیلیوں کو بسانے سے لے کر 1948 تک جب فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر اور ان کی تمام جو شناختیں ہیں انہیں ختم کر کے اسرائیل کے نام سے ایک نیا ملک بسانے کی کوشش شروع کی. تو یہ سارے واقعات اس قدر غضبناک، اس قدر تکلیف دہ اور اس قدر حیران کر دینے والے تھے کہ ایرک شیرون جو ہے وہ خود محسوس کرتا ہے ان واقعات کو جو اس نے کیا، لیکن یہ جو محسوسات ہیں، یہ وہ آوازیں جو اسے تنگ کرتی ہیں، وہ اس کے دماغ کی اپنی اختراعیں، اور اس کا ضمیر بولتا ہے کہ اس نے کیا کیا کچھ کیا ہے اور کتنا ظلم کیا ہے. یہ دیکھیں نا، لبنان میں ایک کیمپ پر حملہ کرتے ہیں اور فلسطینی جو ہیں جلاوطن ان کو چاروں طرف سے ٹینکوں سے گھیرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ 2 سال کے بچوں کو ایرک شیرون خود اپنے پسٹل سے قتل کرتا ہے. یا ان ماؤں کی زندگیاں جن کی کوکھوں کے اوپر اس نے بلڈوزر چڑھائے، یا ان نوجوانوں کی یا بزرگوں کی تکلیف دہ اموات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس 400 گاؤں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کو شیرون نے ملیا میٹ کر دیا، اور جس کے رہائشیوں کو ہو سکتا جتنا قتل کیا، اور جو قتل نہ ہو سکے اس کو جلا وطن کر دیا. تو ایک طرف یہ شیرون کی داستان ہے، تو دوسری طرف یہ فلسطینیوں کی حالت ذات، تکلیف دہ اور ان کی ایتھنک کلینزنگ جو کی گئی اس کے بارے میں تاریخی شواہد کے ساتھ کہانی آگے آہستہ آہستہ چلتی ہے. لیکن جس طرح یہ سارے واقعات ایرک شیرون کے دماغ سے، یا کیونکہ اس کا دماغ کام کر رہا تھا، اور اس کام کرتے دماغ کو جس طرح استعمال میں لایا گیا، یہ ایک بہت شاندار کارنامہ ہے. اور نہ صرف تاریخی واقعات بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نثر ہے وہ بہت شاندار ہے. آپ کو وہ بوجھل پن محسوس نہیں ہوگا جو آپ کوئی تاریخی واقعات یا تاریخی دستاویزات کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ہندسوں کے متعلق ہوگا. ہاں، اس میں جو ہے وہ زائون کے بارے میں ایک پورا تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ کس طرح زائونسٹ تحریک چلی، اور اس کے اوپر جو آپ اردو میں پڑھتے ہیں یا جتنا بھی اردو میں مواد ملتا ہے زائونزم کے بارے میں یا زائونسٹ کے بارے میں، تو وہ بہت کنٹروورشل تھا، اور بہت آپ یوں محسوس ہوتا ہے اکثر کہ یہ جو ہے وہ گڑا گیا ہے.
لیکن حسن منظر صاحب نے ایک بہترین مصنف کا کردار ادا کرتے ہوئے کوئی کسی طرف کو جھکاؤ نہیں ظاہر کیا، بلکہ ایک وہ تاریخی شواہد سامنے لے کے آیا جو کہ زیونزم کی اصل تاریخ ہے۔ حسن منظر صاحب جو ہیں انہوں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ہے ان کا سارا کام جو ہے وہ اسی طرح ہے، تاریخی حقائق کے بارے میں ہے، چاہے وہ ان کا رہائی کے کردار ہوں یا آپ الآصفہ کے کردار کو دیکھ لیں یا ایفل کے نا انصاف جو انہوں نے ریسنٹلی لکھا ہے، اس میں انہوں نے جس طرح اس مغلیہ عہد کا سارا تفصیلی ذکر کیا ہے، تو یہ ان کی فکشن کا خاصہ ہے۔ وہ اپنی فکشن میں زبان کی ملمہ کاری یا بہت سارے وہ جو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فریم بنا کر اور بہت ساری وہ تفصیل نہیں بتاتے جو منظر نگاری کے نام پہ آتی ہے، بلکہ وہ اصل حقائق، لوگوں کی مشکلات اور ان کے جتنے بھی کردار ہیں وہ آپ کو زندہ محسوس ہوتے ہیں۔ آپ اگر وبا ناول پڑھیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح باقاعدہ انہوں نے کوئی اپنا ایک خاص جو کسی وبا کے دوران ہاسپٹل میں گزاری زندگی ہے، تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اسرائیل فلسطین کے اس سارے سینیریو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ کا دل ہے کہ آپ کوئی ایسی فکشن پڑھیں کہ جو اردو میں انٹرنیشنل فکشن کے لیول کی ہو، تو میں یہ کتاب جو ہے وہ اس کو ضرور ریکمینڈ کروں گا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کیونکہ یہ ہسٹوریکل فکشن ہے اور اس میں بہت زیادہ تاریخی واقعات ہیں، کیونکہ یہ جو خاص موضوع ہے فلسطین اسرائیل، اس میں یہ ہے کہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کیے بنا جو ہے وہ آپ اس سارے سینیریو کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو بے شک اس میں وہ بہت زیادہ تاریخی تفصیلات موجود ہیں اور بعض اوقات اکثر آپ کو بوجھل پن بھی محسوس ہوتا ہے، یا یہ اتنی ڈارک بھی ہے کیونکہ فلسطینیوں کے ساتھ جو حالات واقعات پیش آ چکے ہیں وہ ایک بہت بڑے تاریخی المیہ کی جو ہے وہ ایک داستان ہے جس کو سنتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی روح کانپ جائے گی، بالکل لٹرلی یہ جو جملہ ہے روح کانپ جانے والا، وہ یہ پڑھتے ہوئے آپ کے محسوس ہوگا۔ تو میں اس کو لازمی ریکمینڈ کروں گا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر حسن منظر کو نہیں پڑھا تو اس نے لازمی پڑھے۔ اردو فکشن میں جو بہت بڑے بڑے نام آج کل آپ دیکھتے ہیں، بلکہ اردو فکشن کی تاریخ میں جتنے بڑے نام ہیں، میرے نزدیک ان کی فکشن میں، ان کے فکشنی موضوعات میں اس قدر تنوع نہیں ہے جس قدر آپ کو حسن منظر صاحب کی ساری جو ہے وہ فکشن میں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھرپور زندگی گزاری ہے، جن لوگوں سے وہ ملے ہیں وہی ان کی فکشن کے کردار بھی بنے ہیں۔ تو میری طرف سے یہ ایک مسٹ ریکمینڈڈ بک ہے اور آپ لازمی حسن منظر صاحب کی پوری فکشن کو چیدہ ضرور دیکھیں۔ تو اگلی کتاب کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یا اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو یہ آپ کو کیسی لگی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو نئی کتاب کے ساتھ میں حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔